بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ و ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہما یقولان خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر فقال والذی نفسی بیدہ ثلاث مرات ثم اکب فاکب کل رجل مما یبکی لا ندری علی ماذا حلف ثم رفع راسه في وجه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم ثم قال ما من عبد يأتي بالصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يوم القيامة حتى أنها لا تستفق ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ آپ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، پھر اپنا سر جھکا لیا۔ آپ کو اس طرح دیکھ کر ہم سب رونے لگے اور ہم نے بھی سر جھکا لیا۔ ہم کچھ سمجھ نہیں رہے تھے کہ آپ نے کس بات پر قسم کھائی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اسلوب ایسا تھا کہ جس میں لوگوں نے یہ خیال کیا کہ کوئی بڑا واقعہ ہے، کوئی بڑا حادثہ ہے جس کی آپ خبر دے رہے ہیں، تو لوگ رونے لگ گئے۔ ہم کچھ سمجھ نہیں رہے تھے کہ آپ نے کس بات پر قسم کھائی ہے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو آپ کے چہرے پر بشاشت تھی، یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ پہلے رونے کی وجہ کیا تھی۔ جب آپ نے قسم کھائی، 3 بار قسم کھائی، بار بار اس چیز کو دہرایا، تو اس وقت چہرے کے اوپر رنج کی سی کیفیت تھی، لیکن جب پھر سر جھکا لیا، کچھ دیر کے بعد اٹھایا تو چہرے پر بشاشت تھی۔ اور وہ کہتے ہیں اور کون نہیں جانتا کہ آپ کی یہ کیفیت ہمارے لیے اس سرزمین کی سب سے بڑی دولت سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تھی۔ یہ صحابہ کا جو رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جو محبت ہے، جس طرح وہ آپ کو دیکھتے ہیں، یہ اس کی بڑی خوبصورت تعبیریں ہیں۔ یعنی ان کا عرب میں بہت ہی محبوب سمجھے جاتے تھے سرخ اونٹ۔ تو وہ ظاہر اپنی زمین میں جن چیزوں کو محبوب سمجھتے ہیں، انہی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سرزمین کی یہ بڑی دولت تھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ کی یہ کیفیت سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تھی، چنانچہ ہم بھی خوش ہو گئے۔ یعنی پہلے آپ کو رنجیدہ محسوس کیا، رونے لگ گئے، اس کے بعد سر اٹھایا آپ نے، اور سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بشاشت ہے، تو ہم بھی خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جس شخص نے بھی 5 وقت نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی اور 7 کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دے گا، یہاں تک کہ اپنے اندر آنے والوں کو دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھے گی۔ یعنی جنت کی تصویر کھینچی ہے کہ جس وقت خدا کے بندے کامیاب ہو کر اس میں داخل ہوں گے تو ایسے لگے گا کہ جنت بھی خوشی سے جھوم رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے نہایت خوبصورت ادبی تعبیر ہے۔ ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس وقت تو درخت بھی جھوم رہے ہیں، زمین و آسمان بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ دیکھے گی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ منتخب ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو امتحان یہاں برپا کیا ہے اس کی نوعیت کو سمجھ کر فرشتوں نے کہا تھا کہ یہاں تو خون ریزی ہوگی، فساد برپا ہوگا، تو اس کا جواب یہی دیا گیا تھا کہ نہیں، میری یہ اسکیم کہ میں امتحان کر کے اپنی جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں، کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہ اسکیم جب کامیاب ہوگی تو جنت بھی جھوم اٹھے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ تمہیں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ختم کر دیں گے۔ اس میں جو بشارت کا پہلو ہے، یعنی پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے کہ جیسے میری امت میں بھی لوگ گناہ کریں گے، غلطیاں تو ہوں گی، تو کیا یہ جنت میں جانے میں مانے تو نہیں ہو جائیں گے؟
تو اس پر کچھ رنجیدگی آپ کے چہرے پر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب حقیقت کھل گئی اور آپ نے اس کو واضح فرمایا تو اس میں دیکھیے الفاظ یہ ہیں کہ 7 کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اس میں بشارت کا کیا پہلو ہے کہ چھوٹے گناہ، غلطیاں، صغائر یہ ہو جاتی، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ قرآن کی جو آیت ہے وہ آیت کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یعنی جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے اگر اپنے آپ کو ان سے بچا لو گے تو اس کا صلہ کیا ہے؟ نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی جو باقی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہو جائیں گے یعنی ان سے نیچے، وہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو آپ نے بیان فرمایا۔ اس پر میں نے جو نوٹ لکھا وہ بھی سن لیجئے۔ 7 بڑے گناہ قرآن مجید سے متعین کیے جائیں تو یہ ہوں گے، یعنی یہاں چونکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدد بیان فرمایا ہے کہ 7 بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو کیا ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید سے متعین کیے جائیں تو یہ ہوں گے: شرک، قتل ناحق، شرک، قتل ناحق، زنا، قذف، چوری، فساد فی الارض اور یتیم کا مال کھانا۔ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی بعض روایتوں، مثلا صحیح مسلم رقم 132 میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 ہلاکت کر دینے والی چیزوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے زنا، چوری اور فساد فی الارض جیسے جرائم کی جگہ سود کھانے، جادو کرنے اور میدان جہاد سے بھاگ جانے کو شمار فرمایا۔ یہ ظاہر ہے کہ مخاطبین کے لحاظ سے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض ایسے جرائم کبیرہ بن جاتے ہیں، بڑے گناہ بن جاتے ہیں جو عام حالات میں اس درجے کے نہیں ہوتے۔ ایک صورتحال ایسی ہے، اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاد سے بھاگ جانا، عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا قانون بیان کر دیا کہ ان سے بھی اچھا وعدہ ہے جو جہاد میں آئیں اور ان سے بھی کہ جو نہ آئیں۔ لیکن اگر اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو، وہ یہ کہے کہ میرے مشن میں جہاد کا موقع آ گیا ہے، تو اب فرار بڑا جرم بن جائے گا۔ تو بہت سے ایسے جرائم ہیں کہ جو عام حالات میں وہ درجہ نہیں رکھتے، لیکن ایک صورتحال میں بڑے سنگین ہو جاتے ہیں۔ سود کھانے کو دیکھیے، یعنی اللہ کے پیغمبر نے اس سے روک دیا۔ اس کے بعد تلقین کی بار بار۔ ایک وقت آیا کہ جس میں پوری سلطنت میں، جو اس وقت پورے جزیرہ نما عرب تک پھیل گئی تھی، اس کو آؤٹلا قرار دے دیا گیا۔ اب اگر کوئی سود کھانے پہ اصرار کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا، یعنی بہت بڑا گناہ بن جائے گا۔ تو حضور نے اس موقع کے لحاظ سے اس کو بیان کر دیا۔ ایسے ہی توحید واضح ہو گئی، خدا کے بندوں کے لیے حق ہر لحاظ سے مبرہن ہو گیا۔ اس میں کوئی آدمی جادو ٹونا کر کے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا گناہ بن جائے گا۔ اور کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو آزار دینا، اگر آپ غور کریں تو قتل ناحق، فساد فی الارض، چوری اپنی اصل میں کیا ہے؟ یہ آزار دینا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، یہاں تک کہ آپ نے کسی کو مار ہی ڈالا، کسی کا مال لے لیا۔ یتیم کا مال کھانا، یہ بھی ظاہر ہے کہ حق تلفی نہیں بلکہ بڑی زیادتی بھی ہے کہ وہ آپ کے تصرف میں آیا، آپ کو اس میں انصاف کرنا تھا، آپ کو اس کی نگہداشت کرنی تھی، آپ کو اس کا والی اور نگہبان بنایا گیا تھا، لیکن آپ ہی اس میں چوری کرنے والے بن گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخاطبین کے لحاظ سے یہ فہرست تبدیل بھی ہو سکتی ہے، تاہم قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ وہی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مخاطبین کے لحاظ سے ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و اصلاح کی ضرورتوں کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کئی دوسرے مواقع پر بھی اختیار کیا ہے۔ یعنی کسی آدمی کے ہاں کوئی بڑی خرابی ہے یا اس وقت کے ماحول میں کوئی بڑی خرابی ہے تو اس کو نمایاں کر دیے۔ بنیادی بات وہی ہے کہ آپ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی کریں گے، آپ کسی کی حق تلفی کریں گے تو یہ بڑے گناہ ہیں۔ شرک اللہ کی حق تلفی ہے، قتل ناحق یہ تو پوری انسانیت کے خلاف ایک طرح سے ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہے۔ زنا، وہ بچے جن کو خدا نے آپ کی آغوش میں دینا ہے ان کی حق تلفی ہے۔ قذف، آپ عزت پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔
چوری میں آپ نے کسی کے مال کے خلاف اقدام کر دیا، فساد میں بھی یہی ہے اور یتیم کو مال کھانے میں بھی یہی ہے۔ تو بنیادی بات وہی ہے کہ حق تلفی کرنا یا کسی کے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنا، اس کے تحت جو گناہ آئیں گے وہ سب بڑے گناہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔